جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا وائرل ٹاک کے ساتھ میں ہوں سجاد حسین۔ پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، اور اس مرتبہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بشرا بی بی بھی شامل ہیں، جو کہ ایک کنٹینر کے اوپر موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی کافی راستے بند کیے گئے ہیں، کنٹینرز لگائی گئی ہیں اور خندقیں بھی کھودی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو اسلام آباد کے اوپر یلغار ہے، جبکہ دوسری طرف پارا چنار کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تقریباً 72 جو ڈیتھ ٹول ہے وہ اب تک ہو چکا ہے۔ تو کیا صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف سیاست کرنا ہے، یا ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی امن و امان فراہم کرنا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محمد نوید بٹ صاحب، جو جرنلسٹ بھی ہیں اور کرنٹ افیئرس پر بھی نظر رکھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اچھا نوید صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ بشرا بی بی اپنی رہائی کے بعد جو ہے وہ ایک کنٹینر پر موجود ہیں، اور وہ اس جو قافلہ ہے اس کے ساتھ اس کو لیڈ بھی کر رہی ہیں۔ تو کیا یہ پی ٹی آئی فیس سیونگ کی طرف جائے گی، یا پھر سے ایک مرتبہ پھر سے گرفتاریاں ہوں گی اس کی؟ دیکھیں جی، جو صورتحال ابھی بن رہی ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ماضی کے ان کے احتجاج سے بھی ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف نے جتنے بھی احتجاج کیے ان کو کسی طور پہ بھی فیس سیونگ نہیں ملی، کیونکہ نہ تو حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کے موڈ میں ہے، نہ صابر طاقت جو ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے موڈ میں ہے۔ فیس سیونگ اس وقت ملتی ہے جب دونوں فریقین ٹیبل ٹاک کے لیے ایگری ہوں اور کچھ لے دے کریں۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی بڑا سخت موقف ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں، جبکہ حکومت کی طرف سے جو انہوں نے اس احتجاج کو روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح بھی تحریک انصاف کو فیس سیونگ دینے کے موڈ میں ہیں۔ اب بشرا بی بی کا جہاں تک سوال ہے کہ وہ سیاست میں باقاعدہ، میرے خیال میں تو ان کی انٹری ہو چکی ہے، اس سے پہلے بھی ایک وہ متنازع بیان بھی انہوں نے دیا، کافی اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ہو بھی چکی ہیں۔ تو اب جو اس پر ٹرولنگ بھی کافی ہوئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لائے ہو، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کے جی دیکھیں، جب نئے لوگ سیاست میں آتے ہیں تو پھر ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کے بیانات بھی دیے جاتے ہیں۔ بشرا بی بی اس سے پہلے سیاست میں تو وہ ضرور تھیں، لیکن پس پردہ تھیں۔ اب وہ کیونکہ باقاعدہ کیمرے کے سامنے آئی ہیں اور انہیں بیان بھی دیا ہے اور سیاست میں باقاعدہ انٹری انہوں نے دی ہے، اب آج احتجاج کو بھی وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے ایک خاتون کسی جماعت میں، وہ جب ان کو سامنے لایا گیا تھا تو انہوں نے بہت ساری اس طرح کی بونگیاں ماری تھیں، جس کے اوپر اس جماعت کو بھی سننا پڑی تھی۔ اب جو کہ تحریک انصاف میں ایک خاتون نئی آئی ہے کیمرے کے سامنے اور وہ باقاعدہ انہوں نے سیاست میں انٹری دی ہے، تو غلطیاں تو ان کی طرف سے بھی ہوں گی اور پھر اس کے اوپر لے دے بھی ہوگی۔ تو ابھی مجھے نہیں لگتا کسی طرح کی فیس سیونگ ہوگی، اور بشرا بی بی جو لیڈ کر رہی ہیں اور اس پر بھی مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور باقی حلقے تو پھر ان کے اوپر تنقید کریں گے۔ اچھا، کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہیں، اور اس کو پی ٹی آئی نے بھی اپنے کچھ پیجز پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ یہ بڑے بڑے پنکھے بھی لائے جا رہے ہیں، جو کہ وہ جو شیلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماسک ہیں، اور یہ کافی ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کے پاس کرینے ہیں، وہ کنٹینر ہٹانے کے لیے، خندقیں فل کرنے کے لیے۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پڑاؤ ہے، یہ جو اوپر اسلام آباد کے اوپر ابھی جو سیاسی پارٹی کی جانب سے یلغار ہے، یہ ایک لانگ ٹرم دھرنے کی جانب چلی جائے گی، یا پھر حکومت اس کو کہیں نہ کہیں روک پائے گی؟ دیکھیں، جو حکومت نے احتجاج کو روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اس کے مقابلے میں تحریک انصاف بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے وسائل جو ہیں وہ کے پی کے حکومت کے استعمال ہو رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ ابھی تک جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ان پر بھی خرچ ہوا ہے، اور ابھی بھی جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے وسائل سے یوز کر رہی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور دوسری طرف اب دیکھیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کوئی بڑا دھرنا کر پائے گی، کیونکہ حکومت اس موڈ میں نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح بھی کوئی ریلیکس کرے اور ان کو کس طرح کے کوئی موقع دے کہ وہ آ کے پڑاؤ ڈالیں اور پھر وہ دھرنا دیں۔ اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے۔ پہلے جتنے احتجاج کیے وہ ناکام ہوئے ان کے، اور حکومت نے جس طرح جیسے تیسے بھی طاقت کا استعمال کر کے ان کو کچلا،
تو ابھی بھی وہ کچلنے کے موڈ میں ہیں. تو اب خان صاحب نے یہ فائنل کال دی ہے. اب اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اگر یہ احتجاج ان کا ناکام ہوتا ہے، اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ یہ ناکام ہوگا، آئندہ وہ بعدی اگر فیوچر میں آگے کوئی احتجاج کر پائیں گے، کیونکہ اس سے بڑا تحریک انصاف کو ڈیمیج پہنچے گا اگر اس احتجاج میں وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو مطلب یہ جو فائنل کال آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فائنل کال ہے یہ بند گلی میں لے کے جا رہی ہے؟ یہ فائنل کال میرے خیال میں حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ فائنل کال تحریک انصاف کے اپنے لیے. اور اس کے بعد کچھ 6 ماہ 1 سال تک تو تحریک انصاف احتجاج کے موڈ میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو کارکن ہے تحریک انصاف کا وہ بھی کافی مایوس ہے. تو اب انہوں نے ایک فائنل کال دے کے اور کچھ اسلامی ٹچ دے کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے. گو کہ اس طرح کے لوگ نہیں نکلے، لیکن پھر بھی جو KPK سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی یہ ایک مایوس کن ہوگا اگر یہ دھرنا بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ فائنل کال جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اچھا، دوسرا بھی وزارت خزانہ کی جانب سے ایک بیان آیا ابھی کہ تقریباً اس طرح کے احتجاج سے جو حکومت کو 190 بلین روپیز کا پر ڈے نقصان ہو رہا ہے، جو کہ معیشت کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ یہ تشویشناک بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو مالی لحاظ سے حکومت کا نقصان ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی لحاظ سے پاکستان کا اس کو کتنا امیج بریک ہو رہا ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی، کہ جب پوری دنیا کے اندر یہ نیوز جاتی ہے کہ جو کیپٹل ہے وہاں پر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پڑاؤ ڈال رہی ہے یا دھرنا ڈال رہی ہے یا اس کی طرف وہ چڑھائی کر رہی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے جب بھی احتجاج کیا ہے تو اس سے ملک کا نقصان ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ احتجاج پاکستان کے لیے نہیں ہوتا، وہ احتجاج عوام کے لیے نہیں ہوتا، وہ احتجاج ہوتا ہے ایک جماعت کے لیے اور ایک شخص کے لیے. تو جب شخصیات جو ہے وہ سسٹم پر بھاری ہو جائیں اور ان کو آگے رکھا جائے اور ایک سسٹم کو اور ملک کو پیچھے چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا نقصان تو ہوتا ہے، مالی نقصان تو بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے ایک 190 بلین کا جو نمبر دیا ہے، میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا انفراسٹرکچر سارا بند ہو جاتا ہے، روڈز بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بزنس ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد IT سیکٹر میں جب آپ لوگ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، موبائل سروس بند کر دیتے ہیں، تو اس بعد میں بھی کافی نقصان ہوتا ہے. اس کا فگر کوئی آلموسٹ 1 بلین کا نمبر آ رہا ہے کہ جو IT سیکٹر میں جو ہے اس سے پاکستان کا جو موجودہ احتجاج ہے اس سے نقصان ہوگا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، سفارتی لحاظ سے واقعی ہی بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ نے زلمے خلیل زاد کا ایک بیان بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کل آیا، کافی اس نے تحریک انصاف کی فیور میں بیان دیا ہے کہ یہ اس کے اوپر دنیا کی کافی نظریں ہیں اور امریکہ بھی اس پہ نظر جمائے ہوئے ہے کہ یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا. تو اس کا بیڈ امیج تو جاتا ہے پاکستان کا دنیا کے اندر. ایک اور بات امپورٹنٹ جو آپ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے ICC چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے. جب آپ اس طرح کے دھرنے اور احتجاج مسلسل سے جاری رہیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک دہشت گردی کی لہر بھی آئی ہوئی ہے جس میں کافی لوگ جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں اور آئے لوگ کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور اس کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، تو اس کا بھی ایک امیج وہ بھی پھر اس احتجاج کے ساتھ جڑتے ہیں. تو چیمپئن ٹرافی کے لیے تو ہمیں ایک پرامن ماحول چاہیے، یہاں پہ لوگوں کی سیفٹی چاہیے، پھر ہی باہر کی مالکی ٹیمیں جو ہیں وہ بغیر کسی کنسرن کے پاکستان میں آتی ہیں. تو ریسنٹلی تو جو انڈیا نے اس کا مدعا اٹھایا بھی ہوا ہے ICC کے سامنے کہ ہم وہاں پہ نہیں جا رہے. تو یہ چیزیں کافی ڈیمیجنگ ہیں پاکستان میں سپورٹس کے لیے بھی اور سفارتی لحاظ سے بھی. جی بالکل، ایک رپورٹ کے مطابق بھی نومبر کے اندر جو پاکستان کے اندر ٹیررزم بڑھی ہے پاکستان کے اندر، تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اس پہ کنٹرول کریں گی. اور دوسرا ایک آخر میں تھوڑا سا بتائیے کہ ہم نے دیکھا KPK کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفک، کیونکہ یہ قافلہ KPK کی طرف سے آ رہا ہے، پارا چنار کے اندر ابھی ڈیتھ ٹول جو ہے تقریباً 72 تک پہنچ چکا ہے. اور ابھی ریسنٹ بگن ان کی جو ایک مارکیٹ ہے بڑی فیمس، وہاں پہ دکانوں کو بھی نظر آتش کیا گیا اور 100 کے قریب دکانیں بھی وہاں پہ جلائی گئی، کاروبار سارا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی بصیرت کے ساتھ KPK گورنمنٹ کو جرگا کے ساتھ مل کر اس کا کوئی فائنل سلوشن کیوں نہیں حل ابھی تک ہو پا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ان کی ترجیحات کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی ترجیحات تو ساری ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ان کو رہا کیا جائے. خان صاحب نہیں ہیں تو پاکستان بھی نہیں ہے. جس جماعت کا یہ موقف ہو، ان کو عوام کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. عوام مرے، عوام وہاں پہ لٹے، ان کے اوپر گولیاں چلیں، وہ شہید ہوں، ان کا بزنس کا نقصان ہو، اس کو حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے. اب جو کرم میں جو واقعہ ہوا جس میں ابھی تک 50 کا نمبر آ رہا ہے جس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں،
اس کے علاوہ ابھی 2 قبائل کی جنگ جاری ہے پارا چنار کے اندر، اور اس جنگ کے اندر جو خبروں میں نمبر آ رہا ہے وہ تقریباً 80 کے قریب ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ 150 کے قریب کیجولٹیز ہو چکی ہیں اور وہ جنگ ابھی جاری ہے۔ تو KPK کی حکومت کی ساری توجہ تو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر، یلغار کے اوپر ہے، ان کی ساری توجہ جو ہے وہ پنجاب کے خلاف ہے۔ تو اگر وہی توجہ اگر اپنے صوبے میں دیں اور عوام کو جو ہے وہ ایک پرسکون ماحول دیں، وہاں پہ امن دیں ان کو، تو وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں، وہاں کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہو۔ ان کا سارا جو اس کا فوکس ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے، اور KPK کے جو اندر تو ان کا کوئی اس طرح کی سین نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ عوام کا کوئی خیال رکھیں گے۔ ساری ترجیحات ان کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں، جو اصل جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے ہیں۔ تو میرے خیال میں KPK حکومت کو یلغار کی بجائے اپنے صوبے کے اندر کام کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، وہاں پہ ایک پرامن جو ہے وہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے، جرگہ ہونا چاہیے، لوگوں کو آپ سکون فراہم کریں، وہاں پہ ایک پرامن ماحول فراہم کریں۔ تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے یہ پھر الٹا تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا، KPK حکومت کو نقصان ہوگا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہے۔ جی ڈیفینیٹلی نقصان پاکستان کا نقصان ہے، تو پاکستانی عوام بھی اس کی وہ خمیازہ بھگتے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ جو احتجاج ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے اگر وہ پرامن ہو۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی بھی سلوشن جو ہے وہ سڑکوں پر کبھی بھی نہیں نکلا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جانا پڑے گا، اور ان کی جو ترجیحات ہے وہ پاکستان کا امن ہونا چاہیے، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔